محمودیت اکیڈمی میں خوش آمدید۔ اور بچوں آج ہم نے اسلامک لرننگ میں جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے وعدے کی پابندی۔ وعدے کی پابندی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے وعدہ کریں تو ہم اسے پورا کریں۔ تو وعدے کی پابندی پہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے عہد کی پابندی پر زور دیا ہے۔ عہد کی پابندی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اگر کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ مطلب جو وعدہ نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، مطلب وعدہ پورا نہ کرنے والا وہ بے دین ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب اسلام میں وعدے کی پابندی پر زور دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وعدہ کر کے توڑ دینا بہت بڑی اخلاقی برائی، یعنی اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے اور پھر آپ نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا ہے، آپ نے اس کو مطلب توڑ دیا، آپ نے اس کی خلاف ورزی کی، تو یہ بہت بری بات ہے۔ مطلب جب ہم کسی سے کوئی بات کریں، اس سے کوئی وعدہ کریں تو ہمیں پہلے ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم یہ کام ایسا نہیں کر سکتے تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس بات پہ اس سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں میں کوشش کروں گا لیکن میں وعدہ نہیں کر سکتی یا کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے الفاظ کو چنتے وقت یا الفاظ کو کہتے وقت بہت زیادہ ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے، ایسے الفاظ بولنے چاہیے جس سے ہم یہ نہ کہیں کہ میں ضرور کروں گا، میرا وعدہ ہے نہیں۔ ہم جب کسی سے کوئی بات کریں تو جب ہمیں پتا ہو کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو ہمیں اس سے وعدہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں گے۔ کیونکہ اگر آپ یہ پورے دل سے کہہ دیتے ہیں، پوری اپنی زبان سے اقرار کر دیتے ہیں کہ آپ وعدہ کریں گے، تو وہ وعدہ ہو جاتا ہے، پھر اگلے کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تو آپ اس کام کو پورا کریں گے، تو غلط بات ہے۔ وعدہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو وعدہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر جیسے کسی نے میرے سامنے کہا، کوئی بات کی کہ میں نے اس کو یہ بات سمجھانی ہے اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا، ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ پورا سمجھا دوں گی، بتا دوں گی، کوئی چیز کسی نے پوچھی مجھ سے، کوئی بات سمجھ لی ہو لیکن میرے پاس وقت نہیں ملا، میں مصروف رہی اور میں نہیں جا سکی یا میرے دماغ سے نکل گیا، تو اس کا مطلب ہے میں نے وعدہ تو کر لیا تھا لیکن میں نے پورا نہیں کیا، تو میں تو وعدہ خلاف ہو گئی نا، یہ تو غلط بات ہو گئی۔ اور پھر میں یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ نہیں میرے پاس ٹائم تو نہیں ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو یہ بات سمجھا سکوں، اور پھر اگلے کو میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ مجھے یاد نہیں رہا تو آپ مجھے یاد دلا دیں تاکہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو مطلب ہمیں اپنے الفاظ کا جو استعمال ہے نا وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تاکہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں، کہ جو اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں اور ہم پورا نہیں کرتے تو یہ تو ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ تو ہم اپنے زبان سے جس بات کو کہیں پورا کرنے کے لیے اور ہم اس کو پابند کر دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا وعدہ خلافی کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ وعدے کی پابندی، اگر ہم وعدے کی پابندی کرتے ہیں اور ہم جو بات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں ہم اس کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کا حقدار کہا ہے۔ وہ انسان جو وعدے کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو جنت میں کہا ہے کہ وہ جنت کا وارث ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کریں یا ہم کوئی وعدہ کریں تو ہم اس کو پورا کریں، کیونکہ وعدہ خلافی کا کوئی دن نہیں ہوتا، وعدہ خلاف کا کوئی دن نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پسند کرتا ہے، اور وعدہ خلاف کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو وعدہ پورا کرتا ہے اس کو سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اس کو جنت میں جگہ ملتی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ اگر کسی کو کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ سوچتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ کریں گے نہیں کریں گے، تو آپ وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ جب آپ کا دل میں ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو یہ دماغ میں دل میں ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، یا میرے پاس ایسا ٹائم نہیں، یا میرے پاس یہ سورسز نہیں ہے کہ میں کروں، تو پھر آپ اسے وعدہ نہ کریں، بلکہ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کام کی کوشش کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو وعدہ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا وہ بہت بڑا گناہ ہے، غلط بات ہے، برائی ہے، اور پھر اگلے کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، وہ آپ کو مطلب وہ آپ کو وہ عزت نہیں دے پائے گا۔ تو ہمیں اپنی عزت بنانی ہے تو ہمیں وعدہ کرنا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، اور وعدہ کو توڑنا بہت بڑی خلاف ورزی ہے، بہت وعدہ خلاف کی کوئی عزت نہیں ہوتی، لیکن وعدہ پورا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں وارث قرار دیا۔ تو بچوں آپ کی بات سمجھ آ گئی نا کہ یہ کہنے کو تو کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی ایک اخلاقی ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بات کہیں تو اس کے ہم وہ بنے، مطلب اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے اور اس کی ذمہ داری لینی چاہیے کہ ہم اس کام کو پورا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بات کرنے سے پہلے یا کوئی کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کریں یا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو جھوٹ بولنے سے، غلط بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ہر بات ہر کام کو سوچ سمجھ کر کریں، ٹھیک
ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، آج کی کلاس اینڈ کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے ٹاپک کو بہت اچھے سے سمجھا ہوگا. آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، لیکن آپ نے بالکل نہیں بھولنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اور آج کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.